بعض کام اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کا غسل کرتے وقت خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو ان میں سے یہ ہے کہ منہ قبلہ رخ نہ ہو، اور نمبر 2 یہ ہے کہ پانی نہ تو اتنا زیادہ بہایا جائے کہ وہ بہت زیادہ اسراف میں آ جائے، اور نہ ہی پانی اتنا کم لیا جائے کہ جس سے غسل صحیح طریقے سے ہو نہ سکے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ غسل ایسی جگہ پر کیا جائے جہاں اس کو کوئی نہ دیکھے، یعنی مکمل پردے کے ساتھ غسل کیا جائے۔ اور غسل کے دوران باتیں نہ کرے، البتہ اگر کہیں بہت مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے۔ اور غسل کرنے کے بعد کسی تولیے سے یا کسی کپڑے وغیرہ سے اپنے جسم کو صاف کر لے۔ غسل کرنے کے بعد کوشش کرے کہ جلد از جلد اپنے بدن کو جو ہے کپڑوں سے ڈھک لے، یعنی کپڑے پہن لے، اور چاہے کھڑے ہو کر نہائے یا بیٹھ کر نہائے، البتہ بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر نہائے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نہاتے وقت کوئی کلمہ یا کوئی دعائیں یا کوئی دینی اذکار وغیرہ نہ کرے۔ اگر غسل کرنے کے بعد پتہ چلے کہ فلاں چیز یا فلاں جسم کا حصہ سوکھا رہ گیا تھا، تو پھر اس کو مکمل یعنی غسل نہ کرے، بلکہ اسی حصے کو دھو لے، تھوڑا سا پانی بہا لے۔ اگر یاد آیا کہ کولی رہ گئی تھی تو کولی کر لے۔ اگر یاد آیا کہ ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا تو بعد میں صرف ناک میں پانی ڈال لے، مکمل غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ سر کے سارے بال بھگونا اور ہر بال کی جڑ کو گیلا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کسی بھی بال کی کوئی جڑ سوکھی رہ گئی تو اس صورت میں بھی غسل نہیں ہوگا۔ البتہ عورتوں کے بال اگر گندے ہوئے ہوں تو اس صورت میں اگر وہ اپنے جو لٹکنے والے بال ہیں ان کو اگر گیلا نہ بھی کریں تب بھی غسل صحیح ہو جائے گا، البتہ پھر بھی بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک یہ بھی بات یاد رکھی جائے کہ اگر ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز پہنی ہوئی ہے کہ جس سے پانی جسم تک نہیں پہنچ رہا تو اس کو اتار لے یا پھر اس کو ہلا لے۔ اسی طرح عورتوں نے جو ٹاپس وغیرہ پہنے ہوتے ہیں اس کو بھی ہلا لے تاکہ پانی ہر حصے تک پہنچ جائے۔ کان کے اندر بھی پانی یعنی جو ہے جو سوراخ ہے جہاں تک ہو سکے پانی پہنچ جائے۔ اسی طرح اور بھی جسم کے جو حصے ہیں جہاں تک ممکن ہو یعنی انسان کو وہاں تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق صحیح طریقے سے مکمل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔